بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال وفات 20 محرم الحرام کو ہوئی تھی۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے خریدا، نصیب ہو تو نصیب ایسا، غلام ہو تو غلام ایسا۔ آپ کا پیدائشی نام ہی بلال تھا، کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد صاحب کا نام ریباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا۔ آپ حبشی نصرات غلام تھے اور آپ کی پیدائش مکہ ہی میں ہوئی۔ بنی جمحہ کے غلام تھے۔ آپ کا قد نہایت طویل، جسم چست، رنگ نہایت گندم گو بلکہ سیاہی مائل، سر کے بال نہایت گھنے خمدار اور اکثر سفید تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اسلام قبول کیا جب صرف 7 آدمیوں کے اس کے اعلان کی توفیق ہوئی تھی، جس کی وجہ سے طرح طرح کے مظالم سے ان کے استقلال و استقامت کی آزمائش ہوئی۔ کبھی تپتی ہوئی ریت پر، کبھی ننگے بدن لٹایا گیا تو کبھی جلتے ہوئے سنگریزوں اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹائے گئے۔ ابو جہل ان کو منہ کے بل سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے پتھر کی چکی رکھ دیتا، اور جب آفتاب کی تمازت بے قرار کر دیتی تو کہتا، بلال اب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا سے باز آ جا۔ لیکن اس وقت بھی دہنے مبارک سے، زبان مبارک سے یہی کلمہ عہد عہد نکلتا۔ ایک دن بلال کو ایسی ہی اذیتیں دی جا رہی تھیں کہ ادھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت جاگ گئی۔ آپ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم برداشت نہ کر سکے، لہٰذا سیدنا ابو بکر سے کہا کہ وہ بلال کو اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف کو بلال کے منہ مانگی قیمت ادا کر کے خریدا، پھر آزاد کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق یہ قیمت 1 کلو سے زائد چاندی بنتی تھی۔ اس آزادی کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی غلامی کر لی اور اتنا اعلیٰ مقام پایا کہ اللہ کے حبیب نے کہا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے بلال کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی۔ جب ہجرت ہوئی تو مکہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مشہور غزوات میں شریک تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ کو تہہ تیغ کیا جو اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، اور خود ان کی ایذاء رسانی میں بھی اس کا ہاتھ سب سے پیش تھا۔ اسلام کے پہلے مؤذن کا اعزاز بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حضرت بلال سب سے پہلے شخص ہیں جو اذان دینے پر مامور ہوئے۔ سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانے پینے کا انتظام بلال کے سپرد ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایک بار حضرت عمر کے اصرار پر جب بیت المقدس فتح کیا تو اذان کہی۔ اس روز اذان میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا تو غش کھا کر گر پڑے۔ حضرت بلال کی آواز نہایت بلند و بالا دلکش تھی۔ ان کی ایک صدا توحید کے متوالوں تک پہنچتی۔ مرد اپنا کاروبار اور بچے کھیل کود چھوڑ کر مسجد میں جمع ہو جاتے۔ نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر کہتے، یا رسول اللہ، نماز تیار ہے۔ غرض آپ تشریف لاتے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہتے۔ اہل ایمان سرب سجود ہونے کے لیے صف بصف کھڑے ہو جاتے۔ فتح مکہ کے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا
کہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھو۔ حضرت بلال نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرف منہ کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدھر جدھر میں جاؤں تو بھی اسی طرف گھوم جانا۔ اسی طرح اذان مکمل کی، یہ ایک روایت میں ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد شام کے شہر حلب چلے گئے۔ کہتے تھے اب مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ ایک رات خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا بلال ایسی بھی کیا بے رخی ہے، ہمیں ملنے کیوں نہیں آتے؟ صبح ہوتے ہی شہر نبی کی جانب روانہ ہو گئے۔ یوں ہی حضرت بلال کی اونٹنی مدینہ شریف داخل ہوئی۔ شہر بھر میں شور مچ گیا۔ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ آپ سیدھے قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گئے، لپٹ کر زاروں کی تار روئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آ گیا۔ نماز کا وقت ہوا تو صحابہ نے اصرار کیا کہ اذان دیں تو آپ نے منع کر دیا۔ آخر کار حسنین کریمین کے اصرار پر راضی ہوئے اور اذان شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ اکبر کہا تو مدینہ شریف میں کہرام مچ گیا۔ لوگ گلیوں میں روتے ہوئے مسجد نبوی کی جانب چلنے لگے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو ممبر رسول کی جانب نگاہ پڑی، ممبر رسول خالی دیکھا تو غش کھا کر گر گئے۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کے وصال، آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو نئے کپڑے سلوائے اور سرما لگوایا۔ لوگوں نے پوچھا آج کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت جو آ گیا ہے۔ 20 محرم سن 20 ہجری کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی۔ دمشق کے محلہ باب الصغیر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات پائی۔ اس وقت عمر تقریباً 60 61 62 63 برس بتائی جاتی ہے۔ مختلف روایات میں آپ کی جو قبر ہے یہ دمشق کے اندر ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔